بس اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا, اماں ابا نے میری شادی رکھ دی. میں نے کہا جی آپ کی شادی ہے اور بس آپ آئیں پاکستان. اس نے پیچھے پھر اتنے ٹائم میں جو ہے وہ سب کچھ فراڈ, نئی کمپنی کھول کے اس پہ تو خیر, لیکن وہ ایک فیز تھا, گزر گیا. اب اللہ کا شکر ہے میں اس سے زیادہ اچھا سیٹل ہوں. تو اس نے مجھے آفر کیا 1 ملین نا کہ میں آپ کو دوں گا, تو آپ نے میری یہی کرنی ویڈیو. تو میں نے کہا میں نہیں, میں پراپرٹی کی کبھی بھی نہیں کروں گا, اس کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہو میں پھر بھی نہیں کروں گا. ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے, اوپر سے پریشر ڈالا کہ آپ سب کر دو جناب. نہیں, اتنے بھی محنگو چیز نہیں مجھے اوپر سے کال ہے کرو ہے, ایسی بھی بات نہیں ہے. محبت کی دوستی نہیں, دوستی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں بھی ہو سکتی ہے. نارملی یہ کہ بل بورڈ آپ نے لگا, ہو سکتا ہے پیسے پورے ہو نہ ہو. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 1,00,000 لگایا ہے تو 2 لاکھ کا بزنس نکالا ہے, 1,00,000 لگایا تو 3 لاکھ کا نکالا ہے, کیونکہ زیادہ. لیکن میں کم اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریلیونٹ آڈینس تک چیز گئی ہے, تو آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اور ایک تصویر میں وہ چیز نہیں دکھا سکتے جو آپ ایک ویڈیو کی صورت میں ڈیٹیل دکھا سکتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب آئے پوڈ کاسٹ میں, تو ان کے ساتھ وہ میری پہلی ملاقات تھی. اب جناب میں ان سے سوال کروں کچھ 2-3 منٹ کا لمبا, وہ 5 سیکنڈ میں جواب دے دیں. ہاں ایک دفعہ ہٹائیں, جیسے میں نے ہٹایا نا سارا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میرے بال نہیں ہیں, گروتھ کافی ہوگی فرنٹ والا نہیں یہ ہے, لیکن ابھی میرے بال جتنے سائڈوں پہ آ گئے نا, اوپر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اوپر آئے تھے گر گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آ رہے ہیں, یہ پھر گریں گے, یہ پھر آئیں گے, پھر گریں گے. 5-6 مہینے بعد جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, 5-6 مہینے کے بعد پھر آپ ششکا دیکھیے گا بھائی کا, پھر سارے بالوں کے ساتھ جائے گا. مجھے پتا نبیل گبول صاحب کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس, ان کی باتیں 2 منٹ لگائے, ان کے اوپر کیسی شخصیت ہے وہ یار, بہت مزیدار ہیں. 2 پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہماری جو آف دی ریکارڈ ہوئی ہے نا, وہ باتیں بتانے والی نہیں ہے یار. دنیا میں نا صرف 2 ہی حافظوں کے مزے ہیں, ایک آپ کے اور ایک ان حافظ صاحب کے. انہوں نے کہا باقی صاحب ندے پھیرا ہی پہ. اور دوسری مفتی طارق مسعود صاحب والی انٹرسٹنگ اس لیے تھی بہت کہ مفتی صاحب کی تیسری بیوی کو میری پوڈ کاسٹ سے پتہ چلا کہ میرے بندے نے 4تھی شادی کر لی ہے. تو مفتی صاحب نے 4تھی شادی میری پوڈ کاسٹ میں ریویل کی. یہ تیرا چہرہ, یہ تیری زلفیں, یہ صبح آقا, یہ شام آقا, درود آقا, سلام آقا, سلام خیر الانام آقا, یہ تیرا چہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. ونس اگین شہر لاہور میں موجود ہوں. خوبصورت شہر, خوبصورت لوگ, اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں بھی پوڈ کاسٹ کا شوق ہوا, اور ای کامرس کی فیلڈ کی بات کی جائے, میڈیا کی بات کی جائے, ہر وقت سرخیوں میں رہتے ہیں. حافظ احمد صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ خیریت سے؟ کرم مالک کا, میں ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کیسا رہا سفر آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا, بہت اچھا. اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق, آپ کو دیکھنے کا, گپ شپ کرنے کا, اور اگین شکریہ جی آپ نے بغیر کچھ کہے ٹائم دیا. یار میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا. اتنا حوصلہ کیسے آ جاتا ہے سیلیبریٹی میں؟ مطلب آج کل تو ٹائم مانگو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے, اگر ٹریولنگ میں ہوں کوئی ایسی مجبوری ہو تو ادروائز وہ تو مطلب جینون سی بات ہے نا. نہیں, لاہور میں موجود ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو چلیں یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ نخرے کرتے ہیں یا ڈیمانڈس کرتے ہیں وہ ذہن میں کیا سوچتے ہیں, اور آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اچھا, میرا خیال ہے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. ہاں ڈیمانڈ اگر کوئی کر لیتا ہے, میں بالکل نہیں کرتا کسی بھی انٹرویوز میں جانے کے, میں کہیں بھی نہیں چارج کرتا. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تھوڑے بہت, ہاں تھوڑے بہت, اب یہ نہیں کہ منہ پھاڑ کے اوقات سے زیادہ مانگ لو تو وہ بھی نہیں اچھا. اگر ایک بندہ مثلاً میرے پاس بہت سے گیسٹ میرے پاس زیادہ تر اگر میں پرسنٹیج دیکھوں تو فری آتے ہیں, اگر میں ریشو دیکھوں تو زیادہ فری والے, لیکن پیڈ بھی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی, جاننے والے بھی ہیں اگر کچھ ایسے, وہ کہتے ہیں یار ہم صبح اٹھیں, تیار ہو کے آپ کے پاس آئیں, 2-3 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھیں, پھر واپس جائیں, تو ہم کیوں, مجھے کیا ملے گا؟ کئی ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم سب آپ کے لیے آتے ہیں, لیکن کئی ایسے ہیں جو مانگتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. میں نے پلان کیا تھا کہ پوڈ کاسٹ کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک آپ سے سننی ہے, اگر پاسبل ہے تو 2-3 آیات. یار میں الحمدللہ پڑھتا رہتا ہوں, سناتا رہتا ہوں, تو ویسے تراویح میں تو اس طرح پوڈ کاسٹ میں تھوڑا سا مطلب کیونکہ میں حدر میں پڑھتا ہوں زیادہ. ترنم میں آپ سے نعت بھی سننی ہے آج آخر میں. نعت انشاءاللہ جی نعت بھی سنائیں گے, اور آپ کو اور تلاوت بھی سنا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیں کہ ای کامرس آپ کا چل رہا تھا, اچھے بھلے پیسے بھی بنا رہے تھے, سکھا بھی رہے تھے, سیکھ بھی رہے تھے, اچانک سے پوڈ کاسٹ کی طرف کیسے رغبت؟ سوال ہو چکا ہوگا پہلے بھی آپ سے. ہاں ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنی پوڈ کاسٹ میں. ٹھیک. وہ اسے چلا نہیں سکے, ٹھیک, کسی بھی وجہ سے, کسی پریشر سے یا کسی بھی بات سے. تو مجھے خیال ہے کہ یار اپنی شروع کر لینا چاہیے, کم از کم اپنی تو اتنی تو آزادی ہوگی نا کہ چلا سکوں. ٹھیک. بس وہیں سے خیال آ گیا. کچھ سال 2 نومبر کو آئی تھنک میری پہلی پوڈ کاسٹ آئی تھی 2022 میں. ٹھیک. یعنی ابھی 1.25 سال ہوا ہے, 23 پورا گزرا ہے, بس 1-2 مہینے اس کے اور 1-2 مہینے اس کے, 1.25 سال ہوا. تو اللہ پاک نے بہت کرم کر دیا, بس یہ اچانک ہی ایسے.
تو احمد بھائی جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے کیا رکھا تھا کہ ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کو میں نے چیز دکھانی ہے, کن کو بلانا ہے, کیا چیز کنوے کرنی ہے, یا ایسی بس کوئی بھی آئے گا تو میں اس کو دکھاؤں گا؟ نہیں, رینڈم ایسے شروع کیا تھا کہ بس جو بھی گیسٹ آئے گا بس شروع کر لیں آپ گے. کے حلقے احباب میں زیادہ تر لوگ کون ہیں جن کو آپ مل بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہیں میرے حلقے احباب میں. میرے دوست جو ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک. میرے مطلب میں بتا سکتا ہوں کوئی بھی ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں میرا دوست. 3 دوست ہیں میرے, 2 یا 3 دوست ہیں بس. جاننے والے میرے ہزاروں ہیں لیکن دوست میرے 2 یا 3 ہیں, تو میرے حلقہ احباب ہے ہی نہیں. میں روزانہ رات کو 2 ہی میرے دوست ہیں, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوں گا کہیں پہ کافی شاپ پہ, یا اس کے علاوہ میرا سرکل بہت بڑا نہیں. مطلب کافی ہیں وہ 2-3 دوست؟ بہت ہے, میں بہت خوش ہوں یار. اچھے ہونے چاہیے, کم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. جاننے والے بہت زیادہ ہیں, میں بتا رہا ہوں. ان کے ساتھ کبھی کبھی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں, لیکن میرے لائف میں دوست ہمیشہ سے بہت کم رہے ہیں. یونیورسٹی میں ہم ٹوٹل 3 دوست تھے. صحیح. 2 دوست کے ساتھ ٹوٹل ہمارا 3 کا گروپ تھا. اس کے بعد جب کام پہ شروع ہو گیا تو وہاں پہ 1 دوست تھا ساتھ. صحیح. اور ابھی بھی آ کے بس 2-3 ہی لوگ ہیں جن کے ہم نے ساتھ آپ کی میں ایک اسٹوری سنی ہے, آپ نے کوئی مل کے دوستوں کے ساتھ کوئی بزنس بھی شروع کیا تھا اور چلا نہیں چلا, وہ کیا تھا؟ نہیں, پہلے تو بڑا اچھا چل گیا تھا, ٹھیک. پھر دوست نے فراڈ کر لیا. فراڈ بتایا نا, موٹیویٹ کرنے کے لیے, کسی کو سمجھانے کے لیے. نام نہ لیں لیکن اشارتاً کنایتاً اگر بات کرنا چاہیں. نہیں, ہاں, نام تو میں اس کا کبھی بھی نہیں لیتا کیونکہ مجھے مناسب نہیں, لیکن علاقہ بتاتا ہوں, ہارون آباد, بہاول نگر. میں نعت پڑھنے کے لیے گیا تھا ایک دفعہ. بڑا اچھا, بہت اچھے لوگ ہیں وہاں کے, بڑا اچھا میٹھا بھی بولنے ہیں والے. یقیناً, میرے وہاں پہ بہت اچھے اچھے دوست ہیں, بڑا میٹھا بولنے والے لوگ ہیں. بالکل. تو وہ برٹش بورن تھا بچہ, تب وہ 18 سال کا نہیں ہوا تھا جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا. اچھا. پھر جب وہ 18 کا ہو گیا تو میں نے اس کو شیئر ہولڈر ایڈ کر لیا کمپنی میں. بس اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا, اماں ابا نے میری شادی رکھ دی. انہوں نے کہا جی آپ کی شادی ہے اور بس آپ آئے پاکستان. اس نے پیچھے پھر اتنے ٹائم میں جو ہے وہ سب کچھ فراڈ, نئی کمپنی کھول کے اس پہ, تو خیر لیکن وہ ایک فیز تھا, گزر گیا. اب اللہ کا شکر ہے میں اس سے زیادہ اچھا سیٹل ہوں. واہ واہ. ہو سکتا ہے وہ ہوتا تو میں آج جہاں پہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے میری بہتری کے لیے میرے ساتھ یہ کچھ ہوا, تو اوکے ہے, سب کچھ اوکے. صحیح. اچھا صاحب, دوبارہ آتا ہوں میں آپ کی پوڈ کاسٹ کی طرف. جب پوڈ کاسٹ میں کسی گیسٹ کو آپ انوائٹ کرتے ہیں تو اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے؟ کچھ ایسی شخصیات بھی ہوں گی جو آپ کی ریچ میں نہیں ہوتی ہوں گی, یا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کس طرح مطلب اپروچ کرتے ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اب تو بہت آسان ہے. اب تو الحمدللہ. شروع میں بھی کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ میں ای کامرس میں بھی, میری پی آر تو تھی نا, میں ٹی وی چینلس پہ جاتا تھا, میری دوستیاں تو تھی. اس میں بھی الحمدللہ کچھ لوگ جانتے تھے, میرا تعارف تھا, جو نہیں جانتے تھے تعارف کرواتا تھا, کوئی لنکس جاتے تھے تو وہ پہچان لیتے تھے. لیکن ابھی تو الحمدللہ بہت آسان ہے, ابھی تو اکثر لوگ جانتے ہوتے ہیں, بلکہ اب تو کئی دوستوں کے, کئی سیلیبریٹیز کے خود میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ کی پوڈ کاسٹ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کا بہت کرم ہے, اب وہ چیز نہیں رہی. پیڈ بھی کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. پیڈ تو اس کے اندر کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو پروموٹ کریں گے, کوئی بھی پیسے دے گا تو؟ نہیں, اس طرح نہیں. چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس کے علاوہ اب پچھلے دنوں مجھے آ گیا ایک بندہ اسلام آباد کا, چھوٹے بھائی سے اس نے رابطہ کیا کہ اس کا نا کوئی پراپرٹی کا کام تھا. تو اس نے مجھے آفر کیا 1 ملین نا, کہ میں آپ کو دوں گا تو آپ نے میری ریل کرنی ویڈیو. تو میں نے کہا میں نہیں, میں پراپرٹی کی کبھی بھی نہیں کروں گا, اس کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہو میں پھر بھی نہیں کروں گا, کیونکہ وہ چیز ایسی ہے. چھیڑ دیا پراپرٹی کا, کیا وجہ اس کی؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا, لوگوں کی زندگی بھر کی سیونگز ہوتی ہیں. بات میں کروں وہ جناب لگا دیں, کل کو صاحب آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لوگ غلط ہے, لیکن آپ کو پتا پاکستان میں اکثر مسائل ہوتے ہیں, فائل آئی, پلاٹ نہیں ملا, اپارٹمنٹ تھا 3 سال بعد وہ 5 سال بعد مل رہا ہے. تو اس لیے ایسی چیز کے میں نہیں حق میں ہوں. حالانکہ میرے بہت قریبی دوست ہیں کچھ, وہ کر رہے ہیں بزنس, میں نے کہا نہیں یار سوری یہ کام نہیں. باقی پروموشن ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے, اوپر سے پریشر ڈالا کہ آپ سب کر دو جناب. نہیں, اتنے بھی میں کوئی چیز نہیں, مجھے اوپر سے کال ہے کرو ہے, ایسی بھی بات نہیں. محبت کی دوستی نہیں, دوستی میں آپ کو بتا رہا ہوں. پروموشن کی آپ نے پوچھا, میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں نا, وہی جو 2-4 میرے دوست ہیں, یا جو میرا چھوٹا بھائی ہے, میری فیملی ہے, میرے استاد ہیں, یہ لوگ اگر مجھے کہیں گے نا کسی کی پروموشن کرتے تو میں فری میں کروں گا. یہ بات میں یعنی کہ مجھے بزنس نہیں کرنا آتا, میں تعلق میں جو ہے نا وہ بزنس نہیں کرتا. واہ واہ. تو اگر کوئی انون بندہ ہے تو ظاہر ہے اسے کہیں گے یار سانو بھی دے دیں. اچھی بات ہے. اچھا, ای کامرس کے اندر آج کل, پہلے جیسے آپ لوگ تھے, چنیدہ لوگ تھے پاکستان کے اندر, اب جہاں سے پتھر اٹھاؤ نیچے سے ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایکسپرٹ نکل آتا. اور ابھی حال ہی میں کوئی کمرشل کر آیا, مطلب کہ اتنا پریشر ہے اس چیز کا, ہمیں پروموٹ کر دیں, ہمیں پروموٹ, اتنے بزنس نہیں ہے جتنے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, شاپیفائی دیگر. اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے, کیسے موٹیویٹ کریں گے, کس میں پارٹ لینا ہے, کس میں کتنی محنت کرنی ہے؟ یار اس میں جو لوگ ٹریننگز دے رہے ہیں نا, سب سے پہلے ان کا اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا جا کے. اگر ان کے اکاؤنٹس کیسے ہیں, اگر ان کے پاس اپنا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور وہ آپ کو ٹریننگ دے رہے تو وہ کیا ٹریننگ دیں گے؟ میں نے جب شروع کی نا ٹریننگس تو مجھے بھی لوگوں نے کہا آپ تو بڑے اچھے ہوسٹ ہیں, میٹھے سوال کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں سخت بھی کریں, آپ کہیں کہ آپ کو لوگ منجن سیلر کہتے ہیں. تو 2017-18 میں جب بھی ٹریننگ شروع کی تو لوگوں نے کہا جی اب ٹریننگ سے انہوں نے پیسے کمائے, یہ وہ. میرے پاس بڑا اس کا سمپل سا آنسر تھا,
اور وہ ابھی بھی ہے. میرا پیج تو میں نے بعد میں بنایا نا, میری جو پرسنل پروفائل ہے فیس بک کی, وہ جا کے دیکھ لیں کہ 2014 میں کس ملک گھوم رہا ہوں, 2015 میں کس ملک میں, 2016 میں ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ میرے حالات بہت اچھے تھے, میں امیزون سے بہت پیسے کما رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹریننگ سے پہلے اس بندے کا کیا بیک گراؤنڈ. اگر ٹریننگ سے پہلے وہ بندہ بائک پہ گھوم رہا تھا اور آپ کے پیسوں سے اس نے گرینڈی لے لی, اس کا مطلب وہ فراڈ ہے. ہاں, ٹریننگ سے پہلے اس کے پاس کون سی گاڑیاں تھیں, ٹریننگ سے پہلے اس کے پاس کون سا گھر تھا, ٹریننگ سے پہلے وہ کتنی دنیا گھوما تھا. تو یہ دیکھیں, اگر یہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے کو لالچ نہیں ہے, وہ آپ کی ٹریننگ پہ نہیں بیٹھا ہوا, اس کے پاس کچھ ہے جو اس کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ابھی سے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بزنس کو بوم ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے, اور یہ کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نہیں یار پیسے لا کے پتہ نہیں کی بنے گا. بھائی پیسے ہی تو پیسے کو کھینچتا ہے. یہ بات ہے. آپ لاکھ لگا کے 10 لاکھ کما سکتے ہیں, آپ 2 لاکھ لگا کے 20 لاکھ کما سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آج سے 10 سال 20 سال پہلے پلے گارڈز کا دور ہوتا تھا, آپ بینرز لگواتے تھے, اور آج کل یہ ہے. کتنا فرق ہے, انویسٹمنٹ وہاں پر کتنی تھی, یہاں پر کتنی ہے؟ یار دیکھیں, بل بورڈ ایک بندے نے لگوایا, اس نے ایک مہینے کے پے کیے 10 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. کسی بڑی جگہ پہ تھا. ٹھیک ہے. اس بل بورڈ کو ہر بندے نے دیکھا, اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بل بورڈ تھا, فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بیٹ کا بل بورڈ تھا کہ آپ یہ بیٹ خریدیں. ٹھیک ہے. ریڈی والا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, میں نے بھی دیکھا, میرا کوئی تعلق نہیں بیٹ کے ساتھ. کوئی پان والا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, سارے دیکھنے کو فائدہ نہیں ہو رہا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کا ایڈ وہی دیکھے گا جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں. یہاں پہ دوسرے بندے کے سامنے آپ کا ایڈ شو ہی نہیں ہوگا اگر آپ کو انسانوں کی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے. تو آپ کے اپنے پیسے بچائیں گے نا. آپ کہیں گے یار فضول بندہ میرا ایڈ دیکھے ہی نا, میرا ایڈ صرف ریلیونٹ بندہ دیکھے. تو بہت ضروری ہے آپ ریلیونٹ لوگوں کو دکھا کے اچھے پیسے نکال. کتنی انویسٹمنٹ ہوگی اگر وہ آپ کا ایڈ اگر 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے جو آپ نے بل بورڈ لگایا ہے, یہ کتنے لوگ دیکھیں گے سمجھانے کے لیے میں لوگوں کو؟ جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایڈ ریٹ کیا چل رہا ہے, کس ایج کو دکھا رہے ہیں, کس کنٹری میں دکھا رہے ہیں, کس سٹی میں دکھا رہے ہیں, کتنے ٹائم پہ دکھا رہے ہیں, کس جینڈر کو دکھا رہے ہیں, کس ایج کو دکھا رہے ہیں. لیکن یہ جب آپ نے اسپیسیفک کیا ہوگا نا, یہ ساری اسکلز آپ کے پاس ہوں گے, اسپیسیفک کر کے آپ جو دکھائیں گے تو یہاں پہ آپ کا کلک تھرو ریٹ تو اچھا ہوگا, یہاں پہ آپ کی کنورژن بھی اچھی ہوگی. یہ بات, کیونکہ کلک ہی وہ بندہ کرے گا نا, آپ دکھانا ہی اسی کو چاہ رہے ہیں جو اس طرح کی پروڈکٹ ڈھونڈتا ہے. تو اس میں بل بورڈ میں تو ہو سکتا ہے آپ نے, میں نارمل کی بات کر رہا ہوں, ایکسیپشنز کہیں بھی ہو سکتی ہیں, نارملی یہ کہ بل بورڈ آپ نے لگا, ہو سکتا ہے پیسے پورے ہو نہ ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لاکھ لگایا ہے تو 2 لاکھ کا بزنس نکالا ہے, لاکھ لگایا تو 3 لاکھ کا نکالا ہے, کیونکہ زیادہ. لیکن میں کم اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریلیونٹ آڈینس تک چیز گئی ہے. یہ بات ہے. تو آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اور ایک تصویر میں وہ چیز نہیں دکھا سکتے جو آپ ایک ویڈیو کی صورت میں ڈیٹیل دکھا سکتے ہیں. یہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ابھی تک پہنچ رہی, اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, ایسا ایسا ہو رہا ہے اور بہتر بھی آ رہی ہے. اچھا, اسٹوڈنٹس آج کل کورسز کی طرف آ رہے ہیں, کون سا کورس کس فیکٹر میں کس بچے کو کرنا چاہیے, فوکس کس پہ کرنا یار چاہیے؟ اگر ہم کسی ایک اسکل کی بات کریں کہ جس کے پاس اسکل نہیں ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. جس کے پاس ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ ایسے تھوڑی دیر امیزون کی بات کرتے ہیں, بچے ویڈیو دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ہم امیزون کریں گے. کل آپ ایک بندے کو بٹھا کے بات کرتے ہیں ویب ڈیولپر کی, وہ کہیں گے یار چھڈو پرے, کل کی اصل تو ویب ڈیولپمنٹ والا پیسہ کماتا ہے. پرسوں آپ کریں گے جناب ایس سی او والے کو, وہ سارے کہیں گے یار اصل تو یہ ایس سی او والا تھا. تو ایسے بندے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا شوق کس کے اندر ہے. اگر آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ کو دنیا کی کوئی بھی اسکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ کی اسکل کو انہینس کریں, سروسز دیں, پیسے کمائیں. ہاں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, پھر آپ سیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیونکہ یہ ہر طرف چل جاتی ہے نا. اسکول والا ہے, اس نے بھی ایڈمیشن کے دنوں میں ایڈ چلانا ہے, فارمیسی والا ہے وہ بھی ہوم ڈلیوری کے لیے ایڈ چلا رہا ہے, میکڈونلڈ والا ہے, KFC والا ہے, کھانے والا ہے, شوز والا ہے, ایون اب گروسری والے ہیں, ایسے ہی ہے, فاسٹ فوڈ والا کوئی بھی ہے وہ ایڈ چلا رہا ہے کہ جی میرے پاس آرڈرز ہیں. تو یہ سب سے بہتر اسکل ہے. پینچر والے کا میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ میں اس ایریا میں موجود ہوتا ہوں, آپ مطلب رابطہ کر کے پینچر لگوا لیں. آپ دیکھیں نا, جو بندہ اس کا نمبر سے لیول چیک ہے, وہ پڑھا لکھا ہوگا, بیچاروں کو روزگار نہیں ملا ہوگا, اس نے فائدہ اٹھایا. تو اچھی چیز ہے نا, اور اسے بہت اچھا ہے, کسی نوکری سے تو بہتر ہے. آنے والے ٹائم میں اپنی شاپ ڈال لے گا, اس کو بڑھا لے گا, بزنس بڑھا لے گا. بالکل. پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کوئی ناخوشگوار واقعہ, کوئی گیسٹ اٹھ کے چلا گیا ہو, کوئی مائک پھینک دیا اس نے, آپ صاحب ایک ہی سوال کر لیا؟ نہیں, میرا نا ایسا فارمیٹ ہی نہیں ہے. صحیح, آپ نے دیکھی ہوں گی پوڈ کچھ کاسٹ, شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سادہ سوال بھی کر رہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں گیسٹ کو بٹھاتے ہی مطمئن کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سے کوئی غلط بات ہو گئی, آپ نے مجھے کال کرنی ہے بعد میں, 1 ہفتے تک کا ٹائم ہے, پوڈ کاسٹ لگنے تک وہ حصہ کٹ جائے گا اور میں کاٹ دیتا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب آئے پوڈ کاسٹ میں, تو ان کے ساتھ وہ میری پہلی ملاقات تھی. اب جناب میں ان سے سوال کروں کوئی 2-3 منٹ کا لمبا, وہ 5 سیکنڈ میں جواب دے دیں. اب میں پریشان کہ یار میں کیا بات کروں گا, وہ تو 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کرنی 5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے, وہ 5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے.
अचानक ना उनको ज़रूरत पड़ी सिगरेट पीने की। उन्होंने कहा यार ब्रेक करें। मैंने कहा आप पीते हैं, मैंने आपको देखा है वीडियो में पीते हैं, आप पी लें। उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारे सामने मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम हाफ़िज़ कुरान, तो मैंने मुझे हया आ रही है ज़रा। मैंने कैमरे ऑफ करवाया, उन्होंने 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3, 5, 10 को सिगरेट, वो आगे मस्ती में। अच्छा। उन्होंने जनाब मेरी टीम को बुला लिया, जो भी साथ साथ बैठे थे, इधर नीचे वो ऊपर हमारा स्टूडियो था उस वक्त, सबको बुला के उन्होंने लतीफ़े सुनाए, हंसा हंसा के हमें पागल किया। उस दौरान मैंने उन्हें कहा खलील साहब अगर आपसे कहीं पे कोई गलत बात हो जाए आपने मुझे बताना, मैं वैसा काट दूंगा। वाकई? मैंने कहा बिल्कुल यार, तुम तो बड़े शानदार आदमी हो। उसके बाद फिर वो मुझे सवाल बताते रहे कि मुझसे ये भी पूछो, ये वाक़या कभी नहीं सुनाया, फैमिली का ये सुनाऊंगा तुम्हें। फिर पॉडकास्ट के बाद रात के 12 बज गए, ये मेरे ख्याल लास्ट ईयर जनवरी की बात है। वाह वाह। शदीद धुंध थी, फिर एंड पे हमने खुद हाथ जोड़े, भी घर में छोटे छोटे बच्चे, हमने घर जाना है, वाह, वाह, महफिल को एंड करें, तो फिर ये हो गया। खलील साहब की शख्सियत के अंदर तो वैसे ही वो। हाँ, तो अब फिर जो भी गेस्ट आते हैं उसे मैं पहले ही बताता हूँ, वो फ्लैट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार ये सुकून है यहाँ पे। और कोई ऐसा आया हो गेस्ट जिस पर को यार बहुत आप अनकंफर्टेबल फील करो, यार ये क्या कर बैठा हूँ मैं। ऐसे शायद ये तो देखा कुछ था मैंने, हुआ कुछ। ऐसे 1-2 गेस्ट हुए हैं। कैसे मैनेज करते हैं उसको फिर? अब आया भी है, मेहमान भी है आपका। नहीं, अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, मतलब दिल से खुश नहीं हुआ मैं उस वक्त, मतलब मजबूरन मैंने वो कर ली। और ऐसा हुआ कि बोली पॉडकास्ट चल गई हो? हाँ चली भी है, ऐसे नहीं कि चली नहीं है, लेकिन यार मेरा ना बड़ा थोड़ा सा अजीब मिजाज है इस हवाले से, मैं जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता ना तो फिर उससे मुझे जितना मर्जी बड़ा फायदा हो रहा है, मेरा उस पर दिल नहीं मान रहा होता। दिल नहीं मान रहा होता। यानी अब रेफरेंस बेस अगर मैंने कोई कर ली या किसी के कहने पे, 1 या 2 थी बिल्कुल, अब नाम तो ज़ाहिर नहीं लेंगे, तो मेरा ये बड़ा मसला, इसलिए तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। और जब मेरी कोई पॉडकास्ट होती है किसी के साथ भी, तो वो जो मेरे 1-2 दोस्त हैं या जो मेरे 1-2 टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल, मैं कहता हूँ यार तुमने मेरे साथ बैठे रूम में रहना। रूम। अब इवन मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 9 घंटे मैंने अपनी टीम के 2 बंदे उस रूम में साथ बिठाए अपने। वाह वाह। मैंने कहा मैं नए लोगों के साथ नहीं कंफर्टेबल, डॉक्टर है उसके साथ 3-4 लोग हैं, मैंने कहा मैं नहीं कंफर्टेबल, मेरा कोई बंदा मेरे साथ हो। तो वो फिर 4-4 घंटे 2 टीम मेंबर्स, पहले 4 घंटे एक बैठा था, फिर वो लंबा सेशन था। हाँ 3-4 घंटे लगे थे फॉलिकल्स निकालने में पीछे से, ये या इस एरिया में से, और फिर 3-4 घंटे ऊपर इसको फिट करने में लगे। अब आपने टोपी उतारी, थोड़ी देर उतार कर इसको डिस्कस करते हैं। करें बताएं कि आप, क्योंकि मैं भी ये देख रहे हैं ना मेरा ऐसा ये वाला, इसका क्या करना चाहिए मुझे? और बहुत सारे हमारे यूथ है, उनका ये वाले ऐसे आस्ते आस्ते चांद बनते जा रहे हैं, ये करवाना चाहिए यार, यंग एज है, करवाना चाहिए आपको। तो फिर तो सारा हटाना पड़ेगा सिलसिला। हाँ एक दफा हटाया, जैसे मैंने हटाया ना सारा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ मेरे बाल नहीं ग्रोथ काफी होगी फ्रंट वाला। नहीं हाँ, ये है, लेकिन अभी मेरे बाल जितने साइडों पे आ गए ना, ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है। ऊपर आए थे, गिर गए हैं। ठीक है। अब ये आ रहे हैं, ये फिर गिरेंगे, ये फिर आएंगे, फिर गिरेंगे। ठीक है। 5-6 महीने बाद जड़ें मजबूत हो रही हैं। ठीक है। 5-6 महीने के बाद फिर आप शशका देखिएगा भाई का, फिर सारे बालों के साथ ही बन जाएगा। बेहतरीन। मुझे ये बताएं कि इसका पेन कितना हुआ निकालने का? यार मुझे टोटल 4 इंजेक्शंस का, वो व्लॉग देखा है, 4 इंजेक्शंस का पेन हुआ है। इस तरह कीड़ी काटती है, छोटा सा इंजेक्शन सुन करने के लिए, जैसे आप दाढ़ निकलवाते हो सुन करते हैं, दर्द तो होता ही है थोड़ा सा, माइनर सा बिल्कुल। अब उसके बाद वो हिस्सा सुन होता है थोड़ा सा, आधे इंच से भी कम। ठीक है। जब उन्होंने ऊपर का हिस्सा सुन करना था ना, तो उन्होंने उसी सुन एरिया के बॉर्डर पे इंजेक्शन लगाया था, ताकि मुझे वो भी फील ना हो। ठीक। तो पेनफुल नहीं है, थोड़ा इरिटेटिंग है कि बंदा 9 घंटे मुसलसल लेटा हुआ है। खैर उसमें ऐसा नहीं है कि हमने 4 घंटे बाद ब्रेक भी की, नमाज भी पढ़ी, खाना भी खाया। सेशन के दौरान मैंने अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात भी की, फैमिली को कॉल, टीवी भी देखा, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक ही पोजीशन में लेटे रहना, घंटे 2 बाद दिल करता था 5 मिनट के लिए उठ के बैठ गए, फिर लेट के। उसके बाद ये लगाने में कितना टाइम लगा? लगाने में भी सेम टाइम ही, सेम टाइम 4-3-4 3.5 घंटे उतारने में, लगाने में खर्चा यार ये डिपेंड करता है फॉलिकल्स पे, कि आपके पर फॉलिकल, फॉर एग्जांपल अगर आपके लगने हैं 1000, तो मेरे ख्याल है उसका 60-70 हज़ार खर्चा आएगा। मेरे को 3000 के करीब थे, को 2 लाख के करीब था। तो ये फॉलिकल्स पे डिपेंड करता है और रेट। अभी आपके कोर्स सेशन होना है ना? नहीं फाइनल है अभी, ये फाइनल है इंशाल्लाह। एहतियात क्या कर रहे हैं? एहतियात पहले 10 दिन थी बस। अभी आपको टोपी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? अभी मैं इंटरव्यू के लिए पहन रहा हूँ, पहननी नहीं चाहिए। हाँ, वरना वो दोबारा पसीना आएगा तो खराब होगा। हाँ नहीं मैं बिल्कुल नहीं पहन रहा, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैंने कहा कि जरा, मेरे भी बाल बेहतर थे, मैंने भी टोपी पहन के खराब किए। अच्छा नहीं, मैं रूटीन में नहीं पहनता। सही तो वो मुसलसल जरा अच्छा नहीं लगता ना, लोग कहेंगे यार ट्रांसप्लांट भी कराया, हाले भी कुछ नहीं आया, तो इसलिए अभी तो मैंने बता दिया कि आएगा माशाल्लाह, बड़ा अच्छी अभी नजर आ रही है ग्रोथ। मुझे बताएं कि पॉडकास्ट में आने की वजह, कोई पॉडकास्टर था आपकी जहन में कि उसको फॉलो करते थे या सुनते थे या पसंद था कोई? नहीं, किसी को भी नहीं। अचानक से खुद ही, मतलब लेकर खुद ही ख्याल है कि शुरू कर लें। आगे पॉडकास्ट की हवा नहीं है, मैं भी बैठा हूँ आपके सामने। हर बंदा ही कर रहा है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है यार, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अच्छी चीज है। अच्छा ये पॉडकास्ट तो नहीं हो, ये तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, लेकिन वो 2 माइक इस तरह लगे हों, डबल विंडो हो। मैं आपको यही बात बताता हूँ, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की ना, जी शुरू कर ली, वायरल हो गई, ठीक, 4-5 महीने बाद मुझे पता चला कि पॉडकास्ट होती क्या है।
کہ وہ ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ڈسکشن دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بھائی ہماری پوڈ کاسٹ یہ چل رہی ہے نا, تو جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے. مجھے آصف جٹ صاحب ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, آج انہیں کے ریفرنس سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ وہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے اور اسٹل فون کے ساتھ لگے ہوئے. موضوع اچھا, انہوں نے کہا کہ پوڈ کاسٹ جنہوں نے 2022 کے اینڈ تک یا 23 میں شروع کی تھی نا, وہ لوگ کامیاب ہیں. اب جو پوڈ کاسٹ کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیا وجہ اس کی؟ سینئر ہیں, ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ کامیاب ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں اور ہو رہے بھی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کی تب تھے ہی 2-4 تو آپشنز ہی نہیں تھی نا, تو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو نئے اب آپشنز اتنی آ گئی ہیں. اب ایک بندہ دن میں 24 گھنٹے ہیں, 24 میں سے کوئی 12-14 گھنٹے تو وہ اپنا کام کرے گا, کھانا کھائے گا, سوئے گا. 10 گھنٹے ہیں اس میں, بلکہ 12-14 میں تو اس کے جاب آنا جانا کھانا چھانا فیملی ٹائم, 10 گھنٹوں میں اس نے سونا بھی ہے. اب اس کے پاس اگر 4-5 گھنٹے موبائل دیکھنے ہیں تو اس میں ڈیلی 50 پوڈ کاسٹ تو نہیں دیکھ سکتا نا, تو وہ 2-4 ہی دیکھے گا. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اسی کو کہتے ہیں یار وہی ٹھیک ہے, وہ بس ذہن میں آپ کی ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے. ورنہ نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو جتنا ظاہر ہے, اب یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں, جنہوں نے 2015-16 میں شروع کیا تھا اور ان کے چل گئے ہیں, وہ بھی لاکھوں ڈالرز مہینے کا نکال رہے ہیں. آج آنے والے کہتے ہیں جی ہم کب کامیاب ہوں گے, تو بھائی 8 سال بعد آپ بھی ہو جائیں گے, جس طرح وہ ہو گئے 16 کے بعد 8 سال انتظار کون کرے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. جو بچہ پوچھتا ہے, کال کرتا ہے, مہراب بھائی یہ پیسے کم ملیں گے, 1000 سبسکرائبرز ہوں گے, پیسے کم ملیں گے, کوئی کریں گے, سمجھائیں گے بچوں کو کہ یہ جو کنٹینٹ, ہر بندہ پوچھتا ہوتا ہے اچھا اتنے ویوز پہ کتنے پیسے آئیں گے. میں نے جب پوڈ کاسٹ شروع کی تھی نا, تو ٹو بی آنیسٹ میں نے پیسوں کے لیے نہیں شروع کی تھی, اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کیا پیسے آئیں گے کیا نہیں آئیں گے. لیکن جب آئے تو اس کی وجہ سے میں کنسسٹنٹ ہوا. پہلے تھوڑا ڈھیلا ہو گیا, میں نے یار اتنے اچھے پیسے, ٹیم نے بھی کہا سر جی خدا دا خوف کرو, انہیں آ رہے ہیں تو کرنا چاہیے. تو پھر میں کنسسٹنٹ ہو گیا, جب اچھے پیسے آئے تو پھر پہلے شروع ویسے کی تھی, لیکن پھر پیسے دیکھ کے میں نے کہا. اچھا, سب سے بڑا مین پوائنٹ, آپ یوٹیوب پہ بھی ورکنگ کریں, ماشاء اللہ آپ کا چینل یوٹیوب کا بہت اچھا ہو گیا. ایک ٹائم تھا کہ پوڈ کاسٹ آپ کی اسی لیول کی آ رہی تھی, لیکن یوٹیوب کے اوپر ویوز نہیں آ رہے تھے. یوٹیوب کے کنٹینٹ کے اوپر SEO کا کوئی تعلق ہے؟ SEO کرواتے ہیں آپ؟ بالکل, میرے پاس پوری ٹیم ہے, SEO کا پراپر بندہ ہے. اس سے پہلے بھی SEO ہوتی تھی جب آپ کا جو کنٹینٹ وائرل ہونا شروع ہوا یوٹیوب کے اوپر, یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ لیکن دیکھیں یوٹیوب پہ صرف SEO کرنے سے نہیں وائرل ہو جاتا, کنسسٹینسی سے بھی ہوتا ہے, آپ کی فیس ویلیو سے بھی ہوتا ہے, الگوریتم آپ کو پتہ ہے, آپ کا کنٹینٹ سب سے بڑھ کر کنٹینٹ ہے, گیسٹ کیسا ہے, اور آپ کتنا کنسسٹنٹ ہیں, کتنا کنسسٹنٹ آپ یوٹیوب کو کنٹینٹ دے رہے ہیں. فیس بک میرا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا شروع سے, تو یوٹیوب اب بہت اچھا ہوگا, اس پہ بھی 4 لاکھ کے قریب اب ہونے والے ہیں سبسکرائبر, اور اچھی ویوشپ بھی آ رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو ملین پہ بھی دیکھنے والے ہیں, انشاءاللہ فیس بک پہ تو جلدی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے نبیل گبول صاحب کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس, ان کی باتیں, کوئی 2 منٹ لگائے ان کے اوپر, کیسی شخصیت ہے وہ یار, بہت مزیدار ہیں. 2 پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہماری جو آف دی ریکارڈ ہوئی ہے نا, وہ باتیں بتانے والی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اتنے وہ کھلے ڈلے بندے ہیں, اتنی ان کے ساتھ بہترین گپ شپ ہوئی, اور بلکہ انہوں نے شاید کچھ حصہ کٹوایا تھا کہیں پہ نا, ان کے بعد میں کال آ گئی, یار وہ میں نے بول تو دیا تھا لیکن وہ وہی میں نے گھر بھی رہنا ہے تو وہ حصہ کاٹ دینا. موج میں ہوتے ہیں تو بڑی ساری باتیں کرتے ہیں. ہاں, لیکن بڑے اچھے آدمی یار, میری تو 2 ملاقاتیں ہوئی. اچھا, انہوں نے آپ کو لیاری آنے کی آفر تو نہیں کروائی؟ انہوں نے کہا تھا بالکل آفر کروائی, کہہ کر گئے تھے, لیکن مجھے ڈر بہت لگتا ہے ان سے. نہیں, انہوں نے کہا جی آپ آئیں, آپ وہاں پہ ہمارے مہمان ہوں گے, ہم آپ کو بلائیں گے, پورا وزٹ کروائیں گے. لیکن بس ٹائم شارٹ تھا, تو میں ان کے دوسرے گھر پہ گیا تھا. 2 ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے, دونوں دفعہ ان کے الگ الگ گھروں پہ کیے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, پاکستان کے 5 پوڈ کاسٹرز کے نام لیں جو آپ کو پسند ہیں جو مجھے, جی ان کو لگتا ہے یہ اچھا ہے, مطلب کہ اچھا کر رہے ہیں. اچھا, میری زندگی کا ایک اور اصول آپ کو بتا دو. جی, باقی بھی سارے اچھے ہوں گے. نہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, اور اچھا سوری ٹو سے ہوتے رہے, مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے. میں بہت ہی عجیب طرح کا آدمی ہوں. جو میرا دوست ہے نا, اور وہ کوئی کام کر رہا ہے زندگی میں, اس سے اچھا بندہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. واہ. دنیا کے بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو جائے, عفان کیسر سے پیچھے ہو گیا کیونکہ عفان میرا دوست ہے. واہ واہ. دنیا کا بڑے سے بڑا پوڈ کاسٹ ہو جائے, آصف جٹ اور فوزان سے پیچھے ہوگا کیونکہ یہ میرے دوست ہیں. واہ. تو اس لیے جو میرے دوست ہیں وہ سب سے اچھے ہیں. باقی آئی ڈونٹ کیئر, کو کتنا بھی اچھا کام کرو, اگر وہ میرا دوست نہیں ہے تو نہیں. اچھا, میں 2 پوڈ کاسٹرز کے نام لوں گا, آپ نے نمبر 1 نمبر 2 کرنا ہے. نادر علی اور حافظ احمد. نہیں, نادر علی سے میری اچھی گپ شپ ہے, ہم سری لنکا میں بلکہ میچ پہ بھی اکٹھے تھے, پاکستان انڈیا کا وہ, اور ویسے بھی ملاقات بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے, فون پہ گپ شپ ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ نمبر نہیں دیا آپ نے, اگر آپ نمبر کروائیں گے تو نمبر پہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو لاسٹ پہ رکھوں گا, میں اپنے آپ کو کبھی ٹاپ پہ نہیں لاؤں گا. باقی سب مجھ سے بہتر ہے. ان بارے میں کوئی اور ان کی پوڈ کاسٹ کو لے کر کوئی بات کرنا چاہیں, ان کے کنٹینٹ کو لے کے, ان کے اسٹرگل کو لے کر, اور ان کو دیکھ کر کتنے کریٹرز پیدا ہوئے,
بہت سارے ہوئے, اور میں نے نادر ایک کی بندہ جو وہ دیکھی بنان تھی, ہاں وہی میں بنان والی اس کی پکچر پہ آ رہا تھا, پھر اس کے بعد اسے ساتھ لگائی تھی سوئٹزرلینڈ میں اپنی وائف کے ساتھ وہ گھوم رہا تھا. تو بھائی آپ کسی بندے کو یہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے لائف کیا تھی. نادر بھائی نے پرینکس کیے, اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیڈ ہوتے ہیں, یہ طے شدہ ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کے وہ پرینکس بھی آپ کو یاد ہوں گے جو ریئل چپیڑے انہوں نے کھائی. یار میں کہتا ہوں اگر جان جاتے جاتے بچی ان کی, میں کہتا ہوں چلیں جی مان لیتے ہیں کہ سارے پلانٹڈ ہوتے ہیں, اور ہوتے ہیں زیادہ تر, کیونکہ مجھے پتا بھی ہے پلانٹڈ ہوتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے آپ نہ دیکھیں, آپ تو آپ کیوں دیکھتے ہیں, آپ کیوں دیکھتے ہیں پلانٹڈ ہیں, آپ کیوں دیکھتے ہیں, مطلب دیکھنا بھی ہے اور رونا بھی ہے. بھائی تم نہ دیکھو نا, تم کچھ اور دیکھ لو جا کے. واہ واہ. اور مجھے اس بندے کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ محنت کسی کو نہیں مطلب سوچا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مار پڑ رہی یا نہیں پڑ رہی. آج ان کے ساتھ جو لوگ ریلیٹ تھے سب کے اپنے اپنے چینل ہیں, سب محنت اور بڑے اچھے ہیں ان کے, باقی سب احمد خان ہے اس کا بڑا, ہاں سب بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ایسے ہی ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اس کی ٹیم میں کام نہیں کرنا چاہیے, اپنا بھی اپنا ساتھ شروع کر دینا چاہیے, اور جب بہتر ہو جائے تو ایک اچھے نوٹ پہ, ایک اچھے کھانے پہ, ایک اچھے جیسچر کے ساتھ آپ کو رخصت ہونا چاہیے. اس طرح رخصت ہوں کہ آپ کا باس آپ کو پیار بھی کرتا ہے, سکھا کے اور شاباش دے کے بھیجتا ہے. لیکن ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بتانا نا یار میں اپنی کمپنی بنا رہا ہوں یار. ہاں بس سکھ مینٹیلٹی, سکھ پاکستانی مینٹیلٹی. مجھے بتائیں کہ ایک پوڈ کاسٹر جو نیا میری طرح پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے, آپ نئے تو نہیں ہیں یار, آپ تو ماشاءاللہ پرانے ہیں, اچھے نہیں آپ کا حسن زن ہے, میں نیا ہی ہوں بالکل, آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. کیسے سٹارٹ لے وہ, اور کیا سوچ کے کس کنسرٹ پہ کیا کام کرے؟ یار سب سے پہلے تو وہ یہ چھوڑ دے کہ میں نے ڈائریکٹلی شاہد آفریدی, شعیب اختر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیا. یہ بات دماغ یہاں سے خراب ہوتا ہے جی, پہلی پوڈ کاسٹ, اور وہاں سے بھائی پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے دوستوں سے. آپ پوڈ کاسٹ, آپ کسی گراؤنڈ میں بیٹھے ہو, آپ یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہو, گراؤنڈ میں 3-4 لڑکے بیٹھے ہو. اب مصیبت یہ ہے کہ ہر بندے نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی ہے روڈ کے مائکس کے ساتھ, اور سونی کے کیمراز کے ساتھ, اور لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ. اور جس نے ولاگنگ کرنی ہے اس نے آئی فون 15 پرو کے ساتھ ریکارڈنگ ولاگنگ کرنی. بھائی جو ہے اسے شروع کر دو, آہستہ آہستہ اپ گریڈ کرو. میری آپ شروع کی پوڈ کاسٹ دیکھیں, میں خود دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے, یار یہ ایڈیٹنگ ہے, یار یہ لائنز اوپر لکھی ہے, نہ میں لائنز لکھنے کی تمیز تھی, نہ ایڈیٹنگ کی تھی, نہ پراپر, نہ لائنز جو اوپر کیپشن آتا ہے نا وہ اچھے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ کیمرے کا رزلٹ, ساؤنڈ, ایوری تھنگ ٹائم کے ساتھ امپروو ہوتی ہے. میرے پاس سارے وسائل تھے, اس کے باوجود میں نے بیسک سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ امپروو کیا. چلے یہاں پہ ایک فگر آؤٹ کر دیں, آپ کے پاس وسائل تھے, سب سے پہلا سے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کیے چیک کرنے کے لیے, کیمرہ, مائکس, لائٹس؟ کیمرے پہ تو میں نے انویسٹ نہیں کیا, میں نے آؤٹ سورس کیا تھا کیمرہ. ٹھیک ہے, وہ آتے تھے, ٹیم آتی تھی, ٹیم آتی تھی, وہ میرے خیال 15-20 ہزار روپے ایک پوڈ کاسٹ کے لیتے تھے ریکارڈنگ کے. لائٹ شائٹ کیمرے سب ان کے وہ کر جاتے تھے. مائک میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ کے آئے تھے 3 مائک. ٹھیک ہے, کوئی 30-35 ہزار کا ایک مائک تھا. اب تو وہ ایک مائک بھی کچھ 70-80 ہزار کا ہے, کیونکہ وہ ڈالر کے ریٹ کے حساب سے. اور اس کے اسٹینڈ تھے, ہاں کنسول باکس ہے وہ تھوڑا میرے خیال 70-80 ہزار روپے کا تھا, یاماہا کا, کیونکہ ساؤنڈ ہماری علیحدہ ریکارڈ ہوتی ہے, ویڈیو علیحدہ ہوتی ہے, وہ سنک بعد میں کرتے ہیں. وہ ذرا کرسٹل وائس کے لیے وہ ساؤنڈ تھا, اس میں میرے خیال کو 2-2.5 لاکھ روپے لگا ہوگا. 2-2.5 لاکھ لگا تھا. اس کے بعد کتنے عرصے بعد آپ نے اس پوڈ کاسٹ کی تو ارننگ جنریٹ کی, اور کتنی ارننگ جنریٹ کی؟ موٹیویٹ کرنے کی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو الحمدللہ پہلے مہینے آئی. اللہ کا بہت کرم رہا ہے. چلو آپ کا نام بنا ہوا تھا, لیکن ایک نیا یوٹیوبر ہے جو صرف پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے, کم از کم سال ایک انتظار کرنا چاہیے اس کو. سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر وہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس پیسے پہلے سے اپنا منتھلی انکم اس کی سیٹ ہونی چاہیے. یہ بات ہے, وہ اس لیے پوڈ کاسٹ میں سب کچھ بیچ کے آ جاتے ہیں, مسئلہ یہ ہے. ایسے بندے کو نہیں آنا چاہیے. آپ کوئی بزنس سیٹل کریں, آپ کے پاس, یعنی میری پوڈ کاسٹ اگر 2 سال بھی نہ چلتی تو مجھے تو فرق نہیں پڑنا تھا. میرا تو بزنس چل رہا تھا, مجھے تو پیسے آ رہے تھے, میرے پاس میرا آفس بھی ہے, 4-5 سال ہو گئے ہیں, میرے پاس ٹیم بھی, میرے پاس تو سب کچھ پہلے سے ہی تھا. تو مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو یہ سوچ کے آتے ہیں ہم یہاں سے کمائیں گے, آپ 2 مہینے میں نہیں کماتے تو وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کما کہیں اور سے رہیں پھر آپ آتے تو پھر آپ کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ پھر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یار میرا یہ شوق ہے, میں شوق کے لیے کر رہا ہوں, اور شوق تو آپ کو پتا ہے کوئی مول نہیں ہوتا. اچھا, آج کل ہر لڑکا ہی کریٹر بننا چاہ رہا ہے, فیس بک, یوٹیوب پر آنا چاہ رہا ہے, ایسی کوئی خاص وجہ؟ ہم لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے یار. یہ بھی ہے, جب آپ آئے دن نئے نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ دکھا لوں گے, کہیں گے یار. ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, کوئی ویسے ایسی خاص بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے اس میں نا, میں نے نا ایک پوڈ کاسٹ کی, نام نہیں لوں گا لیکن جینڈر بتاتا ہوں, فیمیل. ٹھیک ہے, تو ان کے نیچے نا کسی نے کمنٹ لکھا کہ یار دنیا میں نا صرف 2 ہی حافظوں کے مزے ہیں, ایک آپ کے اور ایک ان حافظ صاحب کے. انہوں نے کہا باقی صاحب نے دے پھیرا ہی پہ. بس یار دماغ لوگ جو ہے نا بلا وجہ پھر وہ سارے ویورشپ, پیسے, پھر ہر طرح کے گیسٹ آپ کے پاس آنے, تو اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو شروع کریں, حوصلہ رکھیں, محنت کریں, تو ایک ٹائم آئے گا نا انشاءاللہ, ایک ٹائم آئے گا, بالکل آئے گا کہ آپ کسی کو بھی میسج کریں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ ہاں یار کر لیتے ہیں. اچھا, ٹائم بننے پہ میں آپ کو یہاں ایک چیز بتا دوں. جی جی,
اقرار کے ساتھ میری دوستی ہے. ٹھیک. ہم اکثر یعنی کہ رات کو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کھانے شانے پہ, لانگ ڈرائیو پہ بھی گئے ہوئے ہیں. پوڈ کاسٹ میری اس کے ساتھ 7 مہینے کے بعد ہوئی جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا. وہ بھی کراچی جا کے, ٹائم نہیں بن رہا تھا پوڈ کاسٹ کا. ایک ہے کیجول بیٹھنے کا, ہاں یار گھر بیٹھے آ جا, نہیں یار ابھی پوڈ کاسٹ کا موڈ نہیں ہے, ابھی کیمرے 2 گھنٹے مسلسل بولنا کرنا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کے ساتھ ایک ایک دن میں ہو جاتا ہے. دوستوں کے ساتھ میری 6 مہینے کے بعد پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے. وہ بھی اس طریقے سے اقرار نے کہا یار یہاں پہ تو میں نہیں تیرے قابو آ رہا. تو رمضان ٹرانسمیشن وہ کر رہا تھا لاسٹ ایئر, تو اس نے کہا کہ یار آپ کراچی آ جاؤ, میں ہوں گا ایئر وائی کے سیٹ پہ ٹرانسمیشن میں ہوں گا. اور وہ پوڈ کاسٹ ایسے ہوئی کہ بدامی اور وہ ہوسٹ کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن. میں گیا تو اقرار نے بدامی کو کہا یار اگلا گھنٹہ تو اکیلا کر, میں ابھی کر لوں ورنہ یہ نہیں ہونی. پھر ہم ایئر وے کے سیٹ پہ ایک سائڈ پہ کمرے پہ بیٹھے اور ہم نے وہاں پہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. تو یہ ہوتا ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. ایون آپ کا تعلق, ذاتی تعلق کے بعد بھی بہت سی جگہوں پہ ٹائم لگا ہے. بعض جگہ جلدی, بعض دفعہ ایسے گیسٹ ہیں کہ ان سے میری بات چل رہی ہے, انہوں نے کہا آپ سب کریں گے, ان کا میسج ہے کہ آپ سب آئی ایم ان لاہور. میں نے کہا یار سوری میں پاکستان سے باہر ہوں. پھر کبھی میں ادھر ہوں تو وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ یار آج میں ادھر ہوں. تو بڑے صبر والا کام ہے. ہماری قسمت اچھی, ایک دفعہ کا اور کام ہو گیا. یہ ہو جاتا ہے, مطلب جن کے ساتھ تعلق ہو, دوستی, اور آپ شہر میں موجود ہو نا, تو پھر میں کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتا. صحیح. اچھا صاحب, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کی کہ میں وہ سیکس ایجوکیشن کے اوپر خاتون کے ساتھ, اور بڑی اچھی گئی, لوگوں نے سیکھا اس سے کافی کچھ. لیکن اگر کمنٹس کی بات کی جائے تو سینکڑوں کے حساب سے نیگیٹو کمنٹ, گالیاں, برا بھلا, ایڈوائس, سجیشن. تو اس کی ضرورت کتنی تھی, فائدہ کتنا ہوا, اور سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دور حاضر کے حساب سے؟ ضرورت تو بہت ہے. ایک تو ہمارے سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ سیکس ایجوکیشن کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیپس بتائے جائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. میں اوپنلی بات کروں آپ کے ساتھ. بہت اچھی بات بھائی, اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے, بچوں کو آپ نے کیا بتانا ہے کہ ان نون آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے, کس کر سکتا ہے کوئی جو آپ کے قریبی ہیں, تو وہ کہاں پہ کر سکتے ہیں, فور ہیڈ پہ یا لپس پہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, چیکس پہ کون کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, کس ایج میں بچے نے جب وہ بڑا ہو رہا ہے اس کے اندر وہ فیلنگز آ رہی ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, یہ ہے سیکس ایجوکیشن. لیکن ہمارے ہاں تو ریپ کے کیسز آپ کے سامنے ہیں. بلکہ اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جو میل, جو لڑکے ہیں ان کے ریپ کے کیسز زیادہ آئے ہیں میرے پاس لڑکیوں کی نسبت. انہوں نے کہا بچیاں یہاں پہ تو بچے محفوظ نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ایک ضروری چیز تھی, میں نے کی اس پہ. اچھا گالیاں گلوں سے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, میں تو لوگوں کو جو کمنٹ کرتے رہتے. کبھی کبھی میں آپ کو اتنا یہ بھی بتا رہا ہوں, کبھی کبھی بہت نیگیٹو کمنٹ پہ جا کے میں ہا کا ریئیکٹ بھی دے دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں بھائی میں نے پڑھ لیا, تو تڑپتا رہا, ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا, رپلائی بھی نہیں کرتا, اور روتے رہتے ہیں. کہ کئی لوگ پھر جب میں ریئیکٹ کرتا ہوں پھر نیچے آ کے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں, یہ میں پھر ہا کا ریئیکٹ دے دیتا ہوں, رپلائی نہیں کرتا. اب سب کیا وجہ ہے کہ نکاح اتنا مہنگا ہو چکا ہے اور آپ کو ون نائٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو چند 100 میں, چند 1000 میں اویلیبل ہے؟ سوسائٹی کی غلطی ہے, سوشل میڈیا کی اس میں غلطی ہے بار کہ سوشل میڈیا پہ آپ ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ آپ جو لائف اسٹائل دیکھتے ہیں, جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ وہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن پہ اللہ کا کرم ہے آپ بھی اللہ سے مانگے, محنت کریں, ملے گا, لیکن سب کو تو ایک جیسا لائف اسٹائل نہیں ہو سکتا نا. تو سوشل میڈیا کی لائف کو آئیڈیالائز نہیں کریں. آپ بڑے بڑے, ایک ریسرچ کے مطابق, یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں بات سعید انور کی, میں نے ان کا ایک بیان سنا, باہر کسی ملک میں تھے, وہاں پہ انہوں نے بیان کیا, تو وہ کہتے کہ میں نے ایک ریسرچ کی اور میں نے دنیا کے جو ابھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, امیر ترین 100 جو ٹاپ کے لوگ تھے وہ اٹھائے, ان میں 60 سے اوپر لوگوں نے خودکشی کی تھی, دنیا کے امیر ترین لوگوں نے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں, میں کچھ کنٹریز ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میرے کچھ معاملات ایسے ہیں, بزنس ایسا ہے, میں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ساری دنیا میں, تو وہاں پہ آج بھی خودکشی لیگل ہے, اور وہاں پہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, کپلس بھی کرتے ہیں, اکیلے بھی کرتے ہیں, ینگ ایج پہ کرتے ہیں. کیا کمی ہے ان ملکوں میں؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ذہنی سکون پیسے سے نہیں ملتا. کیمرے کی لائف میں اور ریئل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. لوگ بس وہی آئیڈیلائز کر رہے تھے, اچھا یار یہ ہر وقت ان کا یہ ہوگا, بھی ہر وقت یہ نہیں ہوتا. میں تو بڑے بڑے اسٹارز کو, پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کو ملتا ہوں, ان کی فیملیز کو ملتا ہوں, جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے یار کون کتنا اسٹریس, جو جتنا سامنے آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ آ کے اور معاملات ہوتے ہیں. بچپن کی کوئی یاد پیاری سی, خوبصورت کوئی شرارت؟ خوبصورت تو کوئی نہیں حافظ اور شرارت نہ ہو. میں بتا رہا ہوں نا, خوبصورت کوئی نہیں ہے. بچپن کی جو کیا اسے کہیں گے, ڈراؤنی یادیں ہیں, ڈراؤنی یادیں ہیں. جی جی ضرور. محلے میں ایک گھر کی بیل دیتا تھا جی, اور وہ نا دروازہ ایسا تھا جس کے باہر سے کنڈی بھی لگتی تھی, بیل دے کے ساتھ ان کی کنڈی لگا دیتا تھا. اب وہ اندر سے آ کے کھولتے تھے, باہر سے کنڈی ہوتی تھی. تو 7 دن 6 یا 7 دن یہ چلا. اب وہ ڈیلی تنگ ہوتے تھے, یار صبح 6 بجے کون ہے, کوئی جن آتا ہے, کیا کرتا ہے. تو ایک دن وہ پھر پہلے سے پلان کر کے چھت پہ چڑھ گئے تھے. اچھا, انہوں نے مجھے دیکھ لیا, پکڑ لیا, پھر چترول ہوئی. والد صاحب سے بھی پٹائی وغیرہ ہوئی؟ ہاں ہاں. کس قسم کی؟ یار شرارتیں بہت ہوتی تھی, ڈیلی تو کوئی نہ کچھ شکایت آ رہی ہوتی تھی گھر پہ.
حفظ کے دور کی کوئی شرارت یاد ہے چونکہ حافظ بندہ لڑکا ہو اور حفظ کے دور میں تو شاید اتنی نہیں، اس کے بعد کی ہوں، مدارس میں اس کے فوراً بعد، ہاں اس کے فوراً بعد حفظ کے دور میں کوئی تھی، کیونکہ حفظ کے دور میں ڈے اسکالر تھا، صبح جانا شام کو آنا، تھکے ہونا، پھر آ کے سو جانا، صبح پھر اٹھنا تو مدرسے بجے نے لے جانا. دور حاضر میں کس موٹیویشن اسپیکر سے، یہ مقرر سے یا اسکالر سے آپ یار اچھا ہے؟ اچھے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، واہ واہ مفتی طارق مسعود صاحب، واہ ثاقب رضا مصطفی واہ صاحب، واہ واہ، شہنشاہ حسین نقوی صاحب، کیا بات ہے، آپ نے زبردست. سب کو راضی کر لیا ایک لائن میں. اور میرے اندر منافقت ہے نہیں، میں نے اگر آپ نے پہلے جب بات کی کہ وہ دوست وغیرہ میں بتایا، 2-3 مجھے جو ہے بس وہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ اچھا آپ کے نزدیک یہ شیعہ سنی وہابی، چونکہ آپ نے تمام مکتبہ فکر کے علماء کے نام لیے اور بڑے مجھے اچھا لگا، میں بھی سب کو سنتا ہوں، تو آپ یہ شیعہ سنی وہابی اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ ہو سکتے ہیں پاسبل ان سب کے، چونکہ آف کیمرہ سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آن کیمرہ کیوں نہیں پاسبل؟ میں خود تو کرتا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں، سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سب کو ملتا ہوں، سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سب کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، سب کو گھر بلاتا ہوں، سب کے گھر جاتا ہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے اور کسی بھی مسلمان کا ماننا یہ ہے کہ قبر میں جا کے فیصلے ہونے ہیں، قبر میں جا کے پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کسی ایک مسلک کے بڑے بڑے لوگوں کو لتر پھر رہے ہوں، کسی دوسرے مسلک کے چھوٹے چھوٹے بھی جنت میں گئے ہوں، کیا بات ہے، یہ تو وہاں کے فیصلے ہیں نا، تو کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا. تو ہم نے اصل میں یہ دھندا ہے نا یار، دھندا ہے. تو فنڈنگ بھی ہوتی ہے ان کو؟ فنڈنگ کا تو یار مجھے اب اتنا نہیں پتا، لیکن دھندا ہے نا. آپ نے اپنی ایک آڈینس کیپچر کی ہوئی ہے، ان کو آپ جا کے شعلہ بیانی سے دوسروں کے خلاف اکساتے ہیں، وہ آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کی آڈینس ہے، وہ تو آپ کو دیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ چندہ دیتے ہیں نا، پھر ان کو خوش بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. وہ ایک اس طرح ایک ایسے ہی بات یاد آ گئی ہے، ایک بزرگ تھے، وہ جناب تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ ذرا مذاق بات ہے، میں کسی مسئلہ کو نہیں ہٹ کر رہا. وہ ایک دن نا لوگ ان کو چندہ دیتے تھے، تو ایک دن انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے بتایا کہ بھائی اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو اور آخرت میں سب کے حساب ہونا ہے. تو سب نے ان کی پھینٹی لے، انہوں نے کہا پیسے تینوں دینے حساب ساڈا ہونا ہے آخرت میں، تینوں پیسے کس چیز سے دینے ہیں؟ پھر تم چندہ لینا بند کر دو، پھر ہم اپنے اچھا عمل بھی ہم نہیں کرنے اور پیسے بھی تمہیں دینے ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے اپنے عمل، اپنے اپنے پیسے، اپنا اپنا حساب. ایک ریپڈ فائر کر لیں؟ کریں. چلیں اس سے پہلے اپنی پوری پوڈ کاسٹ کی جو آپ کی جرنی رہی، اس میں سب سے کوئی یادگار پوڈ کاسٹ، کوئی ایسا فنی واقعہ یا کوئی کرسپی سا واقعہ کوئی یاد ہو جو شیئر کرنے والا ہو؟ یادگار تو مولانا طارق جمیل صاحب والی میرے فیوریٹ. اچھا آپ اگین دیکھیں وہ ٹائم والی جو بات ہے، میرا یوسف بھائی کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، دوستی ہے. 6 مہینے بعد جا کے میرا مولانا کے ساتھ ٹائم بنا پوڈ کاسٹ کا، واہ، دوستی کے باوجود. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن جب ظاہر ہے جب ہوئی تو وہی میری فیوریٹ. اور دوسری مفتی طارق مسعود صاحب والی انٹرسٹنگ اس لیے تھی بہت کہ مفتی صاحب کی تیسری بیوی کو میری پوڈ کاسٹ سے پتہ چلا کہ میرے بندے نے چوتھی شادی کر لی ہے. تو مفتی صاحب نے چوتھی شادی میری پوڈ کاسٹ میں ریویل کی. بعد میں ان کی کال ہے کہ یار وہ حصہ کاٹ دینا، ابھی میں نے تیسری کو نہیں بتایا. میں نے کہا پھر یا تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ یہ بات زندگی میں کبھی کسی اور انٹرویو میں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی نیوز ہے، مفتی طارق مسعود نے چوتھی شادی کر لی، اتنی بڑی نیوز ہے، اور یہ آپ مجھے کر کے میرے سے کٹوا کے کسی اور کو دے دیں تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی. وہ تو ہے پبلش ہے ساری چیزیں. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، یہ میں پبلش کرنے سے پہلے کے 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پھر انہوں نے سوچا، پھر ان کے ایک ٹیم ممبر تھا، پھر اس نے ایونچولی انہوں نے کہا جی آپ چلا دیں. تو وہ انہوں نے پیچھے راضی کر لیا ہوگا. نہیں راضی نہیں کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ بات میں بتایا، انہوں نے کہا آپ کی پوڈ کاسٹ گئی، تو ہم نے کہا جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہو گئی ہے. اچھا اب اس عوام کو بھی دیکھیں نا، میری پوڈ کاسٹوں پہ ماشاء اللہ بہت سی میری پوڈ کاسٹ ہے، بہت سے چنکس ہیں جو ملینز میں ہیں، 2-3 ملین تو نارمل ہے، 1 ملین بہت سارے ہیں. سب سے زیادہ ویوز اس چنک پہ ہیں مفتی طارق مسعود نے چوتھی شادی کر لی، لڑکی کنواری ہے یا متعلقہ رشتہ کیسے ہوا. اس پہ پتہ کتنے ویوز ہیں میرے فیس بک پہ؟ 10.6 ملین ویوز اس چنک کے اوپر. تو آپ دیکھ لیں یہ قوم دیکھنا کیا چاہتی. اچھا انسٹا کے 5 ملین ویوز علیحدہ ہیں، یوٹیوب کے ملینز میں علیحدہ ہیں، فیس بک پہ جو ریل ہے اس کے ویوز علیحدہ ہیں. یہ جسٹ ایک ویڈیو کی ایک کیٹیگری کی بات کر لوں، 10.6 ملین ویوز. تو اس قوم کو کیا، جو لوگ شیئر کرتے ہیں الگ سے خود سے اٹھا کے لگاتے ہیں وہ الگ. تو ہم نے اس قوم کو کیا تبلیغ کرنی ہے یار، یہ تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کس کے. بلکہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی پوڈ کاسٹ میں، فاطمہ فضل، انہوں نے بھی انہی کے ساتھ نا وہ کہا کہ یہ مولانا صاحب شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا ان کی مرضی ہے کر لینے دیں، کہتے ہیں نہیں غلط ہے. خیر ان کا جو وجہ شہرت زیادہ تر یہ شادیاں ہی بنی مولانا صاحب کی. نہیں یار مسئلہ یہ ہے، میں مفتی صاحب کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، ان کے اتنے علم بیان آتا ہے 2006-7 سے وہ کام کرے. آپ دیکھیں نا
2 گھنٹے کے بیان میں اگر انہوں نے 3 منٹ شادی کی بات کی ہے, وہ کلپ اٹھا کے لوگ وائرل کریں گے. وہ 1 گھنٹہ اور 47 منٹ جو ہے, 1 گھنٹہ 57 منٹ, وہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ چیزیں وائرل زیادہ لوگ کر دیتے ہیں, ورنہ ان کے بڑے علمی, ان کا بڑا کام ہے. تفسیر انہوں نے لکھی ہے ماشاءاللہ, ریکارڈنگ فارم میں ان کی اویلیبل ہے, اسلام 360 جو ایپ ہے اس کے اوپر, اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بس شادیوں والی بات اب ظاہر ہے ڈیلی بیان کر رہے ہیں, اگر 2-4 منٹ بھی ہو جائے لوگوں کو وہی نظر آتی ہے. وہی نظر آتا ہے. آج ریپڈ فائر کی طرف سر جی. ہاں جی, طارق جمیل صاحب انتہائی اعلیٰ انسان ہے, الفاظ ہی نہیں ہیں. کوئی یونیک سا لفظ ان کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو کیا کریں گے؟ 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے سوچنے دیں. مجھے یوسف بھائی نے ایک بات کہی تھی, وہی میں بتاتا ہوں. جی جی. یوسف بھائی نے کہا تھا کہ مولانا اگر, اپنے بابا کو کہا کہ بابا اگر مجھے آپ کا نام چوز کرنا پڑے نا تو میں آپ کا نام رکھوں مولانا مثبت جمیل. آہا, یعنی اتنے پازیٹیو انسان ہیں. واہ واہ. خلیل الرحمان قمر صاحب. رحمان قمر صاحب تھوڑا سا سگریٹ کم پی لیا کر. شعیب اختر صاحب. شعیب اختر یار بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے. میں آپ کو اس کا بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. چلیں. جب میں شعیب اختر سے پوڈ کاسٹ کے لیے جا رہا تھا نا, میرا ان سے فون پہ رابطہ ہوا, ٹائم طے ہو گیا, ان کا گھر آ جائیں اسلام آباد. تو مجھے میرے کچھ صحافی دوست جو تھے انہوں نے کہا یار بہت بدتمیز آدمی ہے, تم کس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہو, وہ تو تمہیں اڑا کے رکھ دے گا, فضول باتیں کرے گا, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یار اب ٹائم بن گیا, مجھے جانا تو چاہیے, ایک مہمان ہے تو کیوں نہیں. میں گیا جناب, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ, اسلامک نالج اتنا. انہوں نے اپنے بچوں کو, ان کے بچوں کے مجھے نام بھول گئے ہیں بیٹوں کے, انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں کے جو نام بتائے دونوں کے, تو اس کی ہسٹری بتائی کہ میں نے کیوں رکھے ہیں, اسلامک ہسٹری سے پورا مجھے اس کا ڈیٹا نکال کے دیا. میں بڑا امپریس ہوا. اچھا اگلی بات, جو پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ نا میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا, وہ ولاگنگ کرتا ہے سرائکی میں, مجھے کہتا بھائی مجھے نا ان سے شاؤٹ آؤٹ لے دیں. تو میں نے شعیب سے کہا شعیب بھائی یہ نا چھوٹا بھائی ہے تو اس کا شاؤٹ آؤٹ, تو وہ پتہ نہیں, میں نے کہا یہ حسین نے کہا, تو ان کے نا 2 مینیجرز آ گئے فوراً کہ نہیں یہ تو پیڈ پروموشن ہے بھائی, یہ تو تم شاؤٹ آؤٹ لے رہے ہو. تو شعیب بھائی نے کہا نہیں پیچھے ہٹ جائیں, کیا کہنا ہے. اس نے کہا جی میں سرائکی میں یہ ولاگ کرتا ہوں, یہ میرا نام ہے. تو شعیب اختر نے اس کے چینل کا نام بولا اور بولا کہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, آپ بھی ان کے چینل کو دیکھا کریں. کیا بات. تو میں نے آ کے سوچا کہ یار لوگ کسی کو ملے بغیر جو پرسیپشن بنا لیتے ہیں نا, جب تک آپ کسی انسان کو مل نہیں لیں نا, پرسیپشن نہیں بنائے پلیز, دنیا جو مرضی کہتی رہے. مطلب کہ گولڈ بندہ ہے وہ. ہاں اور بالکل. اور اس کے بعد سے پھر میں نے یہ اصول بنا لیا ہے, آپ اگر مجھے کہیں کسی بندے کے بارے میں آپ سب یہ بہت برا ہے, جب تک وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا وہ بہت اچھا ہے, میں نہیں مانوں گا. پوری دنیا کو وہ جو مرضی حشر کر دے, میں دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. کیا بات. جب تک وہ انسان میری ذات کے ساتھ برا نہیں کرے گا وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. عمران ریاض خان صاحب بہت پیارے دوست ہیں یار. اور دیکھیں میں نا ان دنوں جب عمران بھائی آئے نا, بازیاب ہو کے جب آئے, تب میں پاکستان میں نہیں تھا. اچھا اس پہ بھی ایک مزے کی سین ہے, میں پاکستان میں نہیں تھا, مجھے ان کے چھوٹے بھائی کا میسج آیا کہ عمران بھائی آپ کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا یار میں باہر ہوں, تو میں جیسے ہی آؤں گا نا میں چکر لگاؤں گا. میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میرے خیال ہفتے 10 دن بعد 15 دن بعد میں پاکستان آیا تو میں ان کے پاس گیا. تو ان کو نا بڑی فکر تھی. دیکھیں ایک بندہ جو خود اتنے مہینے بعد کہتے ہیں افسر سب خیریت ہے نا, میں نے کہتے یار میں نے کہا آپ باہر گئے ہوئے ہیں, کہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو, آپ کسی مسئلے کی وجہ سے بھاگے ہوئے نہ ہوں. یار ایک بندہ جو خود 4-5 مہینے رہ کے رہا وہ میرے سے پوچھ رہا ہے. اچھا مزے کا سین یہ ہو, میں نے آ کے پوسٹ لگائی فیس بک پہ, ان کی پکچر لگائی, میں نے لکھا کہ اس طرح جو ہے میں وہ گیا عمران بھائی سے ملنے, اور میں نے پورا بتایا نا کہ ان کے بھائی کا میسج آیا, ان کے پاس موبائل نہیں تھا ان دنوں میں, اب انہوں نے واپس یوز کر رہے ہیں. تو ان کے میں نے کہا جی ان کا آیا تھا, انہوں نے پوچھا جی حافظ صاحب نہیں آئے ابھی تک کدھر ہیں. تو نے جی کسی نے کمنٹ کیا, اچھا ہم سمجھے وہ کسی اور حافظ صاحب کا پوچھ رہے تھے. اچھا تو وہ آپ تھے حافظ صاحب. میں نے کہا یار میرا ہی پوچھ رہے تھے, میرے دوست ہیں تو انہوں نے میرا ہی پوچھنا تھا نا. افتخار ٹھاکر صاحب یار وہ بھی اچھا, ایک تو میری نیچر ہی یہ ہے, میرے آپ نیگیٹو چاہیں بھی تو نہیں اگلوا سکتے, اور میں ہوں بھی نہیں نیگیٹو. نا مجھے اچھی بات ہے, میں ایسے بتا رہا ہوں, تو صرف پازیٹیو ہی ہے بہت. یار ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ سپر وائرل گئی تھی, اور اس پہ ایک نا جسم اور روح کے معاملے پہ انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس پہ علیحدہ بیٹھیں گے 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کریں گے صرف اس ٹاپک پہ. یار اس بندے کا بھی اسلامک نالج نیکسٹ لیول. ہم دیکھتے ہیں سب شاید ہنسا رہے ہیں لوگوں کو, تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے, لیکن بھائی میں تو کیونکہ بہت سے لوگوں سے ملا ہوں, میں نے دیکھی ہیں ان کی بہت اچھے, بہت نیک لوگ ہیں. تو پرسیپشن نہیں بنائیں پلیز کسی کا. عفان کیسر صاحب دوست ہے اپنا بھائی. اچھا جی. ذیشان خان روکڑی صاحب وہ بھی یار ہے. فضا علی وہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ. ابھی آپ کہنے لگے تھے بہت اچھی دوست ہیں. ہاں ہے نا, 2 دفعہ صاحبہ ان کے ساتھ بھی ریسنٹ پوڈ کاسٹ کی بہت زبردست ہوئی ہے. آخری سوال ہے میرا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں آپ کی رائے, کس بات سے ایگری کرتے ہیں, کس بات سے نالاں ہیں, اور کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, یوتھ کا ایک بڑا طبقہ ان کو سنتا ہے. بالکل سنتا ہے, اور وہ بہت اچھا کام کریں, بہت کام کریں. ایک چیز ہے
کہ جو ٹاپکس چھیڑنے والے نہیں ہیں اگر وہ نہ چھیڑیں تو بہتر ہے یار, کیونکہ وہ ایک ٹاپک کے گرد گھوم رہے ہیں ہاں ابھی وہ تک. اگر ایک ٹاپک جس کی ضرورت نہیں ہے نا, مطلب وہ فضائل پہ بات کریں, مسائل پہ بات کریں اور بڑا اچھا کام کریں. میں اگین بتا رہا ہوں, میں خود ذاتی طور پہ ان کو بہت پسند کرتا ہوں, سنتا ہوں. میری 4 پوڈ کاسٹ ہیں ان کے ساتھ, واہ واہ 2 دفعہ ریکارڈ ہوئی ہیں. میں 2 دفعہ گیا تھا تو میں دونوں دفعہ ایک ویسٹ کوٹ ایکسٹرا لے گیا تھا, اتار کے گھنٹے بعد میں نے کہا جی آئیں جی ذرا فریم چینج کریں, ایک اور ریکارڈ کرائیں. واہ واہ. بار بار تو نہیں آیا جاتا. تو کیسا مطلب جو ایز اے شخصیت کیسا پایا ان کو؟ بہت ہی یار سادہ آدمی ہے, انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ, انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ, اور بڑے مہمان. جس طرح وہ بیانات میں لگتے ہیں نا اس طرح نہیں ہے, ریئل لائف میں ویسے نہیں ہے وہ. بالکل ایسے جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں پھر تو وہ بڑی گپ شپ کرتے ہیں اور بڑی کھلی ڈلی گپ شپ کرتے ہیں. ایسے ہی. حفص صاحب اپنے بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں, ایسی بات جو آج تک لوگوں کو نہ پتہ ہو. اگر لوگوں کو نہیں پتا تو نہ ہی احمد پتا صاحب کون ہے, کیا ہے, کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, وہی جو چھپا کے رکھی ہے وہ بتانے والی تو نہیں ہوگی نا. آج ایسا موقع کہ بتا دیتا ہوں یار, یہ چلو پتہ لگ جائے لوگوں کو. نہیں یار کیوں پتہ لگ جائے, اگر اللہ نے پردے رکھے تو پردے ہی رہنے چاہیے. چلیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک نعت سنائے, بڑی خوبصورت سی آپ کی ماشاء اللہ سنی پچھلے دنوں, میں نے وہی سنانا چاہتے ہیں وہی سنا دیں. اسی کا میں آپ کو ایک شعر سنایا تھا, وہ پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی اپنے پیج سے. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے نا, تو وہ پریکٹس کے لیے میں کر رہا تھا. بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میری 7 نعتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. واہ واہ. اور یہ رمضان میں آئیں گی پراپر انشاءاللہ. ابھی ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہے پراپر ہر چیز, تو میرا پراپر پلان ہے کہ یہ میں لگاؤں گا. انہیں میں سے ایک وہ تھی, اس کی میں آپ کو نعت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. نہیں مجھے 3 شعر سننے, اور 73 لفظ میں نہیں سننے, ترنم میں سننے. ترنم میں وہی نعت سناتا ہوں. 3 تو ہاں یاد ہوں گے مجھے. وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں ان کا کریڈٹ بھی تو دینا چاہیے نا. پروفیسر منور علی ملک صاحب کی لکھی ہوئی ہے. صحیح. اور عطا اللہ سخیلوی نے پڑھی ہے وہ نعت. ٹھیک. اور میں نے اسی کو جو ہے کاپی کیا, ریپیٹ کیا. گڈ. بہت پرانے عطا اللہ نے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اور عطا اللہ کے ہم ویسے بہت فین ہیں. اسٹرائک اسپیکنگ ہے, وہ بھی ہمارے دوست بھی ہیں بڑے اچھے, ان سے بڑی ملاقاتیں بھی ہیں, گپ شپ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ تیرا چہرہ, یہ تیری زلفیں, یہ صبح آقا, یہ شام آقا, درود آقا, سلام آقا, سلام خیر الانام آقا, یہ تیرا چہرہ. سبحان اللہ. میری دعا کے نحیف ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا عصر کا دامن. میری دعا کے نحیف ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا عصر کا دامن. بڑھی میری سمت خود ہی رحمت, بڑھی میری سمت خود ہی رحمت, لیا ہے جب تیرا نام آقا, درود آقا, سلام آقا, سلام خیر الانام آقا, یہ تیرا چہرہ. اس کا ایک شعر ہے جو کہ ہر انسان اگر اپنے اوپر لاگو کرے تو اسے سمجھ آئے گا کہ یہ ہر انسان کے لیے شعر ہے. ہوئی ہے جب سے نگاہ مجھ پر عطا ہوئی ہے وہ شان مجھ کو. ہوئی ہے جب سے نگاہ مجھ پر عطا ہوئی ہے وہ شان مجھ کو. ہوا ہے سارے جہاں پہ واجب, ہوا ہے سارے جہاں پہ واجب, فقیر کا احترام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تیرا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تیرا چہرہ. سبحان اللہ. آخری سوال اور پوڈ کاسٹ اینڈ. آپ کے دوست, دیرینہ دوست اقرار الحسن شاہ صاحب دور اس ٹائم میں کنٹروورسی کے اندر چل رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں خطیب حسین بادشاہ سرکار کو اور اس سارے چیپٹر کو؟ ایک امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان سے وابستہ ہے اور یہ سارا کچھ, کیا ایڈوائز کریں گے, کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں اقرار بھائی 100% ٹھیک کام کر رہے ہیں, 100% فراڈی ہے, ٹوٹل ڈرامہ ہے, عوام کو الو بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے علاج ہو تو پھر ہاسپٹل بند کر دیں سارے, ادھر سے جا کے ٹھیک ہو جائے. اقرار بھائی کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ اگر وہاں پہ نہیں ساتھ ہی ہاسپٹل چلتے ہیں تو کسی فالج والے بندے کو. ہاں نہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اقرار میرے دوست ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ نا بھائی, یہ جو لوگ بیوقوف ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں
جو بیمار ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں پھونک مارتے ٹھیک ہوتا ہے, سب بکواس ہے. کس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, ملک کے حالات ہمارے کیا, لوگوں کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے کھانے کے لیے, صبح کھاتے ہیں شام کا نہیں پتہ, اور وہ جو بکروں کی صورت میں, چندوں کی صورت میں, یہ سارا کچھ جہالت ہے یار. تو اچھا آپ کو لگتا ہے ایکسپوز ہونے کے بعد دوبارہ ہماری امت ٹھیک ہو جائے گی, جائے گی نہیں جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ ویسے ہی یہ رہے گا. پھر بھی اس کے پاس جائیں گے, یہ پھر بھی اس کو پیسے بھی دیں گے, ذلیل بھی ہوں گے, بیماری بھی بڑھے گی, لیکن یہ قوم باز آنے والی نہیں ہے. کسی قسم کا گلا کسی دوست سے, یار سے, کسی ویور سے گلے والے ہیں ہی جو نہیں. کمنٹ کرتے ہیں, نو 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 Enjoy کریں. کرتے رہو. اچھا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ان کا کمنٹ ہمارے لیے کتنا ویلیویبل ہوتا ہے. وہ ہوتا ہیٹ ہی ہے, ان کے کمنٹ سے ہمیں ریچ ملتی ہے. ریچ پڑتی ہے, ایک گالی دیتا ہے نیچے آ کے دو اس کو گالی دیتے ہیں, ہماری کوئی reach اس میں کہتا ہے کہ تم نے کیوں گالی دی, تو وہ جناب ہمارا فائدہ کر رہے ہیں. ہمارا فائدہ ہے. اب صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور اگین بھی انشاءاللہ آپ کو تنگ کریں گے کبھی, اینی ٹائم. اور اگین بہت اچھی پوڈ کاسٹ ہو, یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا دیکھ کر. سپورٹ کریں, اور حافظ صاحب کو بھی سپورٹ کریں, آپ دیکھتے ہوں گے, اور ان سے زیادہ آپ نے ہمیں بھی سپورٹ کرنا, ہمیں بھی سبسکرائب کرنا ہے. اور یقیناً آپ کو اچھی باتیں لگی ہوں, اگر کوئی بات آپ کو ہرٹ ہوئی ہے, اگر آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو اس پہ دل پہ نہیں لینا آپ نے, وہ جینون بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں. نہیں اگر ہرٹ ہوئے میں تو خیر ہے, ہونے دیں. اگر سچی بات سے اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اللہ آپ کو اور ہرٹ کرے بھائی ہرٹ ہونے والوں کو. تھینک یو سو مچ. نہیں بلکہ اس میں ایک بات آ گئی ہے. جی 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 یہ جو آپ نے بات کی نا, میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, جی, اللہ آپ کو اور خوش کرے. خوش اگر آپ پریشان ہیں تو اور پریشان ہو, ایسی ٹھیکا چکے ہیں. تو جو آپ ہیں نا, جو آپ اندر سے ہیں, اللہ آپ کو اسی میں برکت دے دے, برکت دیتے. اگر آپ شیطان ہیں تو مزید شیطان ہو جائیں, اچھے ہیں تو مزید, جو ہیں اسی میں آپ کو برکت مل جائے. اللہ کی استقامت عطا فرمائے آپ کو اپنی فیلڈ میں. ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.